دیوانگی عشق انسان کو اس مقام تے لے کے جاتی ہے کہ انسان پہ اگر موت واقع ہو جائے اس کے جسم کو، اس کے بدن کو زمین میں دفن بھی کر دیا جائے تو وہ پھر بھی دنیا میں زندہ رہتا ہے، وہ لوگوں کے بیچ زندہ رہتا ہے، لوگوں کی گفتگو میں رہتا ہے، لوگوں کے دن رات کی کچہری میں اسی کا ذکر چلتا ہے۔ تو دیوانگی عشق دنیا کا ایک ایسا کام ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایسا عمل ہے، اس دنیا کی زندگی میں ایک ایسا موڑ ہے جو انسان کو کائنات کی سچائیوں سے روشناس کراتے ہوئے کائنات کی تمام تر محفلوں میں عروج دے کے جاتا ہے۔ دیوانگی عشق سر کٹوا دیتی ہے، دیوانگی عشق کھال کھچوا دیتی ہے، دیوانگی عشق خاندان قربان کروا دیتی ہے، دیوانگی عشق کربلا سجا جاتی ہے، دیوانگی عشق زمانے کو زندگی میں ہی موت دے جاتی ہے اور عاشق کو موت میں حیاتی دے کے جاتی ہے۔ لیکن یہ دیوانگی دنیا کے محبوب سے ہٹ کے اگر اللہ اور اس کے حبیب کی ذات سے ہو تو اس عالم ناسوت سے نکل کر وہ ملکوت میں بھی بادشاہی پاتا ہے، وہ جبروت میں بھی بادشاہی پاتا ہے۔ اور دیوانگی عشق میں عاشق کے سامنے ایسے مناظر ہوتے ہیں، ایسے عکس ہوتے ہیں کہ وہ ان مناظر سے آنکھ چرا کے کہیں اور جا نہیں سکتا۔ وہ مناظر ہم اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتے، اور دیوانگی عشق میں وہ منظر عاشق کسی اور پہ آشکار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنا رب کی قربت کا ذرا سا ایک دھاگا بھی دنیا کے سامنے لا نہیں پاتا۔ تو ایسے میں اس چیز کا کسی کتاب میں کوئی ذکر بھی نہیں ملتا۔ جس نے عشق کی دولت پائی، جسے عشق کی میراث نصیب ہوئی، جسے عشق میں دیدار نصیب ہوا، جسے عشق میں انوار کی سیر ملی، تو عشق میں اترتے دیوانگی اس کی ذات کا زیور بن جاتی ہے، اور پھر دیوانے کا لکھا ہوا کوئی حرف دنیا والوں کے لیے تو قابل قبول ہوتا نہیں۔ دیوانے کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات دنیا والے کہاں سنتے ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو کہاں سمجھتے ہیں۔ اس لیے عشق سے متعلق، عاشقوں سے متعلق اللہ اور اس کے حبیب کی ذات میں فنانیت والے،
فقیروں سے متعلق کتابوں میں کہیں تحریر نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ جذبات کی دنیا ہے، کتاب کی دنیا نہیں ہے، یہ تحریروں کی دنیا نہیں ہے، یہ تقریروں کی دنیا نہیں ہے، یہ مزاجوں کی دنیا ہے، یہ منزلوں کی دنیا ہے، یہ مناظر کی دنیا ہے، یہ عکس کی دنیا ہے، یہ دیدار کی دنیا ہے، یہ فنانیت کی دنیا ہے۔ وہ بندہ جو اپنی ذات میں فنا ہو گیا، اپنے علم سے، اپنے عرفان سے، اپنے عقل سے، اپنے ہوش سے، اپنی جوانی سے، اپنے جذبات سے، ہر چیز سے فنا ہو کے اللہ کی ذات میں تحلیل ہو چکا، اب اس کے ہاتھ میں قلم کہاں سے آئے، وہ کاغذ کیسے پکڑے؟ اور پھر یہ اصول ہے کہ یار سے محبت کے جذبات چھپائے جاتے ہیں، یار سے راز و نیاز کے معاملات چھپائے جاتے ہیں۔ دنیا کے یار سے بھی آپ جب ملتے ہیں تو کچھ باتیں آپ بتا بھی دیں تو بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ چھپا دیتے ہیں۔ تو جب دنیا کے یار سے ملاقات کا معاملہ چھپایا جاتا ہے، دنیا کے یار سے دیدار کا معاملہ چھپایا جاتا ہے، دنیا کے یار کے ساتھ ملن کا معاملہ جب چھپایا جاتا ہے، تو وہ جو کائنات کا سب سے بڑا عظیم یار ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے عشق میں، اس کے دیدار میں، اس کے ملن میں جو معاملہ ہے، وہ کیسے آشکار کیا جائے، وہ کیسے ظاہر کیا جائے، وہ کیسے بتایا جائے، وہ کیسے سمجھایا جائے، وہ کہاں لکھا جائے؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو کسی کتاب میں نہیں ملتا، اور جب کسی کتاب میں نہیں ملتا تو جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سبجیکٹ ایسا ہے جو کہ کسی کام کا۔ اور ہم نے اپنے ارد گرد دیوانگی عشق کے معاملوں کو ایک غیر اخلاقی عمل سے ریلیٹ کر رکھا ہے، اس لیے جب بھی کوئی عشق کی بات کرتا ہے تو لوگ اسے نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں اور نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ اس کو پرکھتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں۔ جب سننے والا نیگیٹو تھاٹ سے سنے گا، پرکھنے والا نیگیٹو لیول پہ اس کو پرکھے گا، تو اس میں سے پازیٹیوٹی کیسے نکلے گی، اس میں سے نور پھر کیسے نکلے گا؟ جب نور نکلے گا نہیں تو اس پہ آشکار نہیں ہوگا، جب آشکار نہیں ہوگا تو وہ اس چیز سے روشناس نہیں ہوگا۔ لہذا یہ شیطان نے انسان کو اپنے رب سے توڑنے کے لیے عشق کا رنگ کچھ اور ذہنوں میں اتار رکھا ہے، اور عشق کا مزاج اس کے ذہن میں آنے سے روکے رکھا ہے۔ یہ شیطان کے ڈالے ہوئے پردے ہیں جو عقل پہ پڑے ہیں، اور جن کی عقل سے پردے اٹھتے ہیں وہ اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ تو پھر عشق میں فنا ہو جاتے ہیں، اور جو فنا میں ہے اسے اس دنیا کی کسی تحریر سے یا تمثیل سے کیا مطلب، کیا غرض ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں لکھتا پھرے گا تمہارے لیے کتابیں؟ وہ کیوں لکھتا پھرے گا تمہارے لیے مثالیں؟ وہ یار سے دیدار کا اور محفل کا منظر تمہیں کیوں بتائے؟ تم نے کوئی محنت ہی نہیں کی، تم نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں، تم نے کبھی اس حوالے سے کبھی دل میں کسک ہی نہیں پالی۔ دیوانگی عشق انسان کے ایمان، ایقان، احسان کے درجات کو اللہ کے حضور قبولیت کے اس مقام تک لے کے جاتا ہے کہ جہاں بندہ اپنے مالک میں فنا ہو جاتا ہے،
اور پھر وہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن